قد من اللہ علینا اذ بعث الہادی احمد۔ معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی ہے کہ سیرت کو بیان کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ صرف سیرت کا تذکرہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور نعت بیان کرنا یہ بھی نیکی ہے، اور اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے آپ کی نعت کو کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دعائیں دی، انشاءاللہ جب وہ واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کے سامنے یہ بات بھی آ جائے گی۔ لیکن سیرت کو بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم جتنی ممکن ہو، جتنی حد الوسع اور حسب استطاعت جتنی بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم نے اس ہستی کی ذات کا اس کی پیروی بھی کرنی ہے، اس کی اتباع بھی کرنی ہے، ان کی عادات، اخلاق، اطوار کو اپنانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ سیرت کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد اور فلسفہ ہوتا ہی یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکہ کے اندر یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت امانت دار ہیں، بہت دیانت دار ہیں، اور امین تاجر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار مشہور ہو چکے تھے۔ اور یہ بات آئیے ضمنی طور پہ تو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صرف امانت داری ایک اتنا بڑا وصف ہے، اتنا بڑا وصف ہے کہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں جو امانت دار تاجر ہوتا ہے، امانت دار تاجر۔ اب بتائیے، پورے ذخیرہ حدیث میں سے، پورے قرآن کے مطالعے میں سے آپ اس بات کا ذرا اندازہ لگائیے کہ انسان کو دنیا سے بے رغبتی کا حکم ہے، اس طرح کہ ہاں ضروریات زندگی کماؤ لیکن مطمع نظر آخرت ہو، اچھا کمانا چاہتے ہو اس کے ذریعے بھی آخرت کماؤ، امیر ہو گئے ہو، ارب پتی ہو گئے ہو، کروڑ پتی ہو گئے ہو، اس کے ذریعے بھی کیا کمانا؟ آخرت۔ پورا دین ہمیں یہ بات سکھلاتا ہے، یعنی دنیا سے بے رغبتی۔ اس لیے آپ سے تو سکھاتا ہے نا کہ سورت آپ کہف کے آخری رکوع میں چلے جائیں، وہاں پہ پورا رکوع اس بارے میں کہ بدترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھ کے سارا دن 24 گھنٹے اسی دنیا کے پیچھے گزار دیے، اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آخرت کی زندگی اصل ہے۔ اب جو تاجر ہوتا ہے بنیادی طور پہ کما دنیا رہا ہوتا ہے، بنیادی طور پہ کما دنیا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ دین اسلام کی کتنی بڑی خوبصورتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تو دنیا کمانا چاہتا ہے کما لے، لیکن صرف امانت داری کا خیال رکھیں، حلال کمائی تو تیرا اجر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تاجر جو دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہا ہے وہ نبیوں، شہیدوں، صدیقوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہاں اٹھایا جائے گا، کیونکہ نبی کریم کی زبان سے جو الفاظ ادا ہو جائیں وہ غلط نہیں ہو سکتے، لیکن شرط کیا ہے؟ حرام نہ کماتا ہو، امانت دار ہو، دیانت دار ہو۔ اللہ کی قسم بتائیے اس سے بڑی اسلام کی کیا خوبصورتی ہو سکتی ہے؟ لوگ مذہب کے اندر رہبانیت ایجاد کر لی عیسائیوں نے، ہمارے مسلمانوں نے تصوف کو ایجاد کر لیا، شاید دنیا سے مکمل کلی بے رغبتی اختیار کرنا یہ دین ہے۔ نہیں، اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر آپ اسلام کے تابع اس ہستی اور اس کی سیرت کے مطابق چلتے رہیں، آپ کا درجہ بغیر تبلیغ کے، بغیر اس طرح کی مصیبتیں اٹھائے، سب سے مشکل کام دنیا کے اندر تبلیغ دین اور اس کی نشر و اشاعت ہوتا ہے کہ جو بھی یہ کام کرتا ہے اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کہ اس کا راستہ نہ روکا جائے، بلکہ امام ابن تیمیہ اور دیگر اسکالرز نے یہ بات لکھی ہے، جو بندہ دین کی تبلیغ کرتا ہے، دین کا مبلغ ہے، اور اس کے راستے میں روڑے نہیں اٹکائے جا رہے، اس کو مشکلات کا سامنا، اس کو ایجیٹیشن، احتجاج کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا، تو وہ اپنی فکر کے بارے میں ذرا غور کرے کہ وہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے، جس سے لوگوں کی جب عقیدوں کی اصلاح ہوتی ہے، ضرب پڑتی ہے، رسم و رواج کے اوپر ٹھوکر لگتی ہے نا، تو وہ آگے سے ایجیٹیٹ کرتے ہیں، احتجاج کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ بتائیے نبی، صدیق اور شہید کتنے عظیم مرتبہ لوگ ہوتے ہیں،
ان تینوں کے برابر کس کو اٹھایا جائے گا؟ برابر سے مراد معاذ اللہ رتبے اجر میں نہیں ہے، اس کی قدر و منزلت بیان کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو جو امانت دار تاجر ہے، صرف تجارت ہی کرتا ہے لیکن نبوی اصولوں کے مطابق کرتا ہے، کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف مکہ میں مشہور ہو چکے، ابھی نبوت نازل نہیں ہوئی۔ حضرت خدیجہ جو اپنے مال کو تجارت کے لیے مکہ سے باہر بھیجا کرتی تھی، ان کے کان میں بھی یہ بات آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک آدمی ہے جو بڑا ایماندار تاجر ہے۔ اچھا، آپ نے ان کو کہا میں آپ کو باقی لوگوں کی آپ تجارت کرتے ہیں اس سے زیادہ معاوضہ دوں گی، آپ میرا سامان لے جائیے۔ اپنا غلام میسرہ بھی ساتھ میں روانہ کیا کہ پتہ لگتا رہے کیا حالات واقعات ہیں۔ میسرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں، اس سفر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ سیکھا۔ پہلے بھی جو اسفار آپ کے سامنے رکھے ہیں، جناب ابو طالب کے ساتھ بچپن کا سفر، وہاں سے لے کر اس سفر تک آپ سفروں سے بہت باتیں سیکھتے رہے۔ خاص طور پہ اس سفر کے اندر آپ مدینہ طیبہ سے گزرے جس نے مستقبل میں آپ کی ہجرت گاہ بننا تھا۔ آپ اس سفر کے اندر ان علاقوں سے بھی گزرے جو آپ نے مستقبل میں فتح کرنے تھے۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمتیں تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان راستوں سے مانوس ہو جائیں جہاں جہاں اسلام نے پھیلنا ہے۔ سفر میں گئے ہیں، مال میں بڑھوتری ہو رہی ہے، فراوانی ہو رہی ہے، اچھے خاصے منافع پہ سامان بک گیا۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی لکھا گیا 4 گنا قیمت پہ سامان بیچا، پھر اس قیمت سے وہاں سے جو سامان لے کے آئے مکہ پہنچ کے 4 گنا اور قیمت پہ بک گیا۔ حضرت خدیجہ نے کہا یہ کوئی غیر معمولی صلاحیتوں والے نوجوان ہیں، ان کے اندر بے شمار خوبیاں یہ۔ اور حضرت خدیجہ کے بارے میں سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ کائنات کی تمام عورتوں کی مردم شناسی ایک طرف، سیدہ خدیجہ کی مردم شناسی ایک طرف، کہ 20 سے 25 سال کے ایک نوجوان کے اندر ایسے اوصافوں کو بھانپ لیا، جانچ لیا۔ اس سے بڑی مردم شناسی کیا ہو سکتی ہے بتائیے ایمانداری سے، کہ جس شخص کے قلب کے اوپر وحی نے اترنا ہو، جس شخص کے اوپر نبوت نے اترنا ہو، اس شخص کے اوصاف حمیدہ کو حضرت خدیجہ نے پہچان لیا۔ نفیسہ کو کہا جاؤ، یہ کوئی عام ملازم نہیں ہے، یہ اجرتی کاروبار کرنے والا شخص معلوم نہیں ہوتا، اس سے بات کرو۔ کس بارے میں نفیسہ نے پوچھا؟ کہا اس کو کہو کیا آپ خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ نفیسہ گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات، اور یہ بات دیکھیں آتی ہے تو پھر بندہ کہتا ہے، کئی شیطان صفت لوگ آج معاشرے کے اندر لڑکی کا براہ راست لڑکے کو پیغام نکاح دینے کی جو دلیل دیتے ہیں، معاذ اللہ یہ دیتے ہیں۔ لو میرج اور محبت کی میرج کے بارے میں حردہ سرائی کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی کہ کچھ لیمٹس، کچھ حدود اور قیود ہوتی ہیں۔ عام ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں جی لڑکی اپنا پیغام نکاح خود بھیج سکتی ہے، حضرت خدیجہ نے بھیجا تھا۔ حضرت خدیجہ نے براہ راست بات کی، نفیسہ کے ذریعے صرف یہ پیغام بھیجا، کوئی چھپی خفیہ دوستی، آشنائی، گفتگو، ایک لفظ بھی پہلے کا ثابت ہے۔ پیغام نکاح نفیسہ کے ذریعے بھیجا بغیر ولی کے۔ کہاں پہ یہ بات ہے؟ یہ خود ساختہ من گڑت ہیں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رضامندی کا اظہار کیا، اپنے چچاؤں سے مشاورت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خود جا کے پھر خدیجہ سے بات کی؟ نبی کریم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب گئے، نسبت کو طے کیا، نکاح کے اوپر پورا خاندان راضی ہوا، 20 اونٹنیاں حق مہر طے کیا گیا۔ بعض لوگ یہاں پہ کہتے ہیں جی یہ بتائیں نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ یہ بات بھی سن لیجئے، یہ بات بھی سن لیجئے۔ اسلام کے اندر خطبہ مسنونہ ہے نکاح سے قبل، قرآن کی آیتیں ہیں، نبی کریم کی سنت سے ثابت ہیں، لیکن اسلام میں بھی نکاح صرف ایجاب اور قبول کا نام ہے۔ لڑکی کا ولی موجود ہو، گواہ موجود ہوں۔ یہ بات کہنے سے شاید میرے کچھ دینی بھائی ناراض ہو جائیں، میں اللہ معاف کرے خطبہ مسنونہ یا قرآن کی آیات کی نفی نہیں کر رہا یا ان کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا، لیکن حقیقت بات یہ ہے ولی موجود ہے، گواہ موجود ہیں،
کوئی بندہ پوچھ لے آپ کو یہ نکاح اتنے مہر کے عوض روبرو گواہان ولی کی موجودگی میں منظور ہے؟ نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے جی۔ وہ نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ ادھر سے پتہ نہیں کیا باتیں ثابت کرنی ہے لوگوں کا۔ اسلام اس بات سے ثابت کرنا ہے کہ جو عرب معاشرے میں رواج تھا اس کے مطابق حمزہ بن عبد المطلب کے نسبت طے ہوئی، 20 اونٹ حق مہر طے ہوئے، گواہوں کی موجودگی میں، ولی کی موجودگی میں نکاح ہو گیا۔ فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم إن كل ما جنى